چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آوے, درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی, اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے, 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا, اللہ تو واپس کیسے. یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا. بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ, 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ, باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا, ارے کوئی پہچانتا نہ, میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ
میں سمجھ گیا 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے۔ بھئی یہ کرنے والا کون؟ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت، چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھئی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے، بھئی بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے۔ اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھئی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں، لیکن 3 ہی پڑھ لے بس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے۔ نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3۔ جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3۔ اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا، اللہ تو کتنا پیارا۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا، ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے۔ نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی۔ اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی ہے،
किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों, कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मत ही पढ़ेगा। और याद रख, फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उजैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? और इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छूटती है ना, कोई नमाज नहीं छूटती। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उजैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता, अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता है ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा दूसरी नमाजों में, आएगा दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो, सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख, 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों, हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा, मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर, मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों, यही बात मैंने सूरत में बताई। 50 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, 50 से कम या ज़्यादा, इतना मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना इस वाक़ये के बाद तो हमने तय कर लिया, अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उज़ैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट